السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 134 اور 135 ہوگا۔ 134 اور 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک وہ امتن ایک گروہ تھا، ایک امت تھی، ایک گروہ تھا۔ قد خلت، قد یقیناً، خلت گزر چکا، لہا اس کے لیے، ما کا سبت، ما جو کچھ، کا سبت اس نے کمایا۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا۔ اس میں خلط میں تھے اور کسبت میں تھے، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ وَلَكُمْ ما، واو اور لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، کسبتم تم نے کمایا، ولا اور نہ، تسألون تم سے سوال کیا جائے گا۔ تسألون کو غور سے دیکھیں تو سوال جو ہے سین واو الف لام، یہاں سے آپ کو پرسیو کر سکتے ہیں اردو کا لفظ۔ اما اس کے بارے میں جو، اما جو کچھ، کانو یعملون، کانو تھے، یعملون وہ عمل کرتے، وہ جو سب کرتے تھے تمہیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے۔ وقالو اور ان سب نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے، تاکہ مانی تم سب ہدایت پا جاؤ گے۔ قل آپ فرما دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت دین، ملت ابراہیم حنیفہ سیدھی راہ والے، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں جو سیدھی راہ والے ہیں۔ ہم کو بریکٹ میں کریں کیونکہ ہم کی عربی نہیں لیکن کانٹیکسٹ بتا رہا ہے۔ بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، ان کے دین پر ہیں، اور وہ حنیف تھے۔ حنیف کے معنی سیدھی راہ والے۔ وما کانا اور نہیں، کانا تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ آج کا سبق تھا، آسان سبق ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 134 میں اور آیت نمبر 135 میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں جو پیچھے کی آیات میں بیان کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ایک گروہ تھا جو نبیوں کا گروہ تھا، وہ گزر چکا۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ تمہارے لیے ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبیوں کے گروہ اور نبیوں کی اولاد اپنے آپ کو کہنے والوں، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کا حساب انہوں نے دینا ہے، وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے۔ تو یہاں پر تو ایسا انصاف ہے کہ ماں کے کام بیٹی نہیں آئے گی، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اپنی امت کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، انسانیت کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے بھی اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ عمل کر لینا، یہ نہ کہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور مجھے پوچھا نہیں جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنا پیار تھا آپ کو کہ آپ اس کو اپنے جسم کا ٹکڑا گردانتے تھے، لیکن اعمال کے بارے میں یا محنت کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں کہا کہ تم محنت نہ کرو، تم نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، بلکہ انہوں نے جو زندگی بسر کی وہ انتہائی مشکل کی زندگی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو آج ہم میں سے بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس جس کا کلمہ پڑھا ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے، وہی ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ وہ پیارے نبی بھی وہاں پر ایسے لوگوں کا جو نیک اعمال لے کے نہیں جائیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، توحید پر قائم نہیں رہیں گے، ان کے بارے میں وہ بھی سفارش نہیں کریں گے۔ تو اپنے اپنے عمل، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور جو کچھ وہ کما کے گئے وہ ان کے لیے۔ آگے فرمایا کہ جو کچھ وہ کر کے گئے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں، وہی بات دوبارہ آ گئی کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں اور وہ سیدھی راہ پر چلنے والے تھے، وہ حنیف تھے، وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور جو ان کے عقائد تھے انہوں نے پوری زندگی بتوں کے خلاف گزاری، انہوں نے اپنے نہ صرف قوم کی مخالفت کی بلکہ اپنے باپ کی مخالفت کی بھی پرواہ نہ کی اور اللہ کے راستے پہ رہے۔ کیا آج ہم اس قدر توحید کے قائل ہیں؟ کیا ہم پریکٹیکلی اس قدر توحید کے اندر ہیں؟ توحید ہمارے ذہنوں میں اس قدر ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارا دعویٰ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور ان کی ملت ہونے کا یہ کھوکھلا نعرہ ہے۔ اور آگے فرما دیا کہ وہ مشرکین نہیں تھے، تینوں گروہوں کو جواب دے دیا، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی اور مشرکین مکہ کو بھی۔ آج بھی کوئی شرک کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا ہوں یا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، تو وہ اپنی بات میں، اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے زندگی بسر کی ہم بھی اپنی زندگی اس طرح بسر کریں اور کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کو کی توحید کو مانیں، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں دنیا کے بڑے سے بڑے کی کوئی بات ہو اس کو نہ مانیں، کسی بادشاہ کی بات ہو، کسی بڑے بزرگ کی بات ہو، حتیٰ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری کائنات، پوری مخلوقات سے اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی پوری مخلوقات کی بات سے اعلیٰ ہے۔ ایک طرف آپ کی بات ہو اور ایک طرف پوری مخلوقات کا انداز ہو، ان کا طریقہ ہو، تو وہ بات کم وزنی ہے
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ وزنی ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں دنیا کی نصرت ہے، اور اسی میں آخرت کی کامیابی اور کامرانی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی لائن سے۔